مہندی کے فنکشن پر وہ ناچ رہی تھی، لوگ اس کے نازک اعضاء کو چھو رہے تھے، مگر وہ ایسی مکروہ حرکات کے باوجود سرعت سے لوگوں کو تفریح فراہم کر رہی تھی۔ اس پر پیسے فقط پاکستانی کرنسی میں ہی نہیں بلکہ ڈالرز، پاؤنڈز اور یورو میں بھی پھینکے جا رہے تھے، کیونکہ کشمیر کی اس جنت نظیر وادی میں لوگ یورپ اور امریکہ کے بھی شہری تھے۔ فنکشن ختم ہوا، لوگوں کے قدم بکھرے نوٹ اکٹھے کر کے بوریوں میں بھرے جا رہے تھے، اور میں اپنی سوچ میں مگن ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا کہ اچانک میری نظر اسی نوجوان لڑکی پر جا پڑی جو اکیلی کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں گھومتے گھماتے اس لڑکی کے قریب جا پہنچا اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو خاموشی سے بہنے والے آنسو ہچکیوں کے ساتھ بہنے لگے، اور وہ بتانے لگی کہ میری عمر صرف 22 سال ہے، میں کنواری ہوں، میری بڑی بہن کی شادی ہوئی، 3 بار لگاتار بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اسے شوہر نے تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ موت کے منہ میں جا پہنچی۔ میری بہن کی موت کے بعد اس کی تینوں بیٹیاں بھی ہمیں سونپ دی گئیں۔ میرے گھر میں بوڑھی ماں اور 3 معصوم بچیاں ہیں جن کی واحد کفیل میں ہوں۔ کرائے کا گھر ہے، 3 ماہ سے کرایہ ادا نہیں ہوا۔ مالک مکان نے اس بار سارا کرایہ ادا کرنے یا مکان خالی کرنے کا کہا۔ میرے پاس تو چند ماہ کی معصوم بچی کا دودھ خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، کرایہ کہاں سے ادا کرتی؟ بہت عرصہ مانگ کر گزارا کیا، اب تو کوئی ادھار دینے پر بھی تیار نہیں۔ پھر محلے کے ایک شخص کے ذریعے میں ان لوگوں سے ملی، اس ایک فنکشن کے عوض محض میرے سارے قرض ادا کرنے کے بعد مجھے 1 مہینے کا راشن دیا جائے گا، جب یہ لوگ یہاں سے لاکھوں روپے لے کر جائیں گے۔ میں یہ سوچ کر رو پڑی کہ کاش میرے ملک میں فقط زکوٰۃ ہی حقدار کو ملتی رہے تو نہ جانے میرے جیسے کتنی بچیاں یہاں درندے نما مردوں کے اس جھنڈ کے سامنے کبھی ناچنے نہ آئیں، کبھی کوئی غیر مرد کسی مجبور لڑکی کے جسم کو نہ چھو سکے۔ اور جب آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے دکھ پوچھا تو میں ہچکیاں لے کر رونے لگی، کیونکہ میرا دھیان میری بوڑھی ماں، چھوٹی چھوٹی معصوم بھانجیوں اور کرائے کے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ میرا دھیان اس کے کانپتے جسم پر تھا۔ وہ میری توجہ کو محسوس کرتے ہوئے بولی، یہ جو میرا جسم کانپ رہا ہے وہ اس خوف سے کانپ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا، مگر میں صبر نہیں کر سکی اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں میں اپنا نام لکھوا لیا، اور میری آنکھوں میں نظر آنے والے خوف آنے والے وقت کا ہے کہ میں یہ سوچ کر ڈر رہی ہوں کہ خدا نخواستہ اگر میری بھانجیوں کو بھی یوں ہی درندوں کے سامنے رزق اٹھا کر اگلی نسل کا پیٹ پالنا پڑا تو کیا ہوگا۔ میں جو خاموشی سے اس لڑکی کی ساری باتیں سن رہا تھا، میں نے اس کے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے اسے بہن کہہ کر مخاطب کیا اور کہا، میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کاش کہ لوگ جتنا پیسہ عورت کے جسم برہنہ کرنے پر لگاتے ہیں، اسے آدھے پیسے عورت کا جسم ڈھانپنے پر لگائیں تو شاید کسی عزت دار لڑکی کو فقط رزق کی خاطر گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، ناچنا نہ پڑے۔ میری بات سن کر اس معصوم لڑکی نے کہا، بھائی، بلا شبہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر جب نصیب اور بھوک ناچاتے ہیں تو ناچنا پڑ جاتا ہے۔ میں نے اس کی اس بات سے اتفاق کیا کہ اس کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر دیا، کیونکہ میرے پاس اسے دینے کے لیے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ اگلی سبق آموز کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔